بسم الله الرحمن الرحيم ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا إليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. اخلاص عقیدت محبت کے ساتھ ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پرداب نہ دیکھے سینے میں. جی ایسے لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. الہی مسلمانوں پر رحمت کی نظر کر دے. آمین کہو. الہی مسلمانوں پر رحمت کی نظر کر دے. ہمارے التجاؤں میں پیدا ذرا اثر کر دے. نمازیں ترک کر کے ہوئے تیری یاد سے غافل. نمازیں ترک کر کے ہوئے تیری یاد سے غافل. ہمیں تو نام احمد سے ذرا باخبر کر دے. کسی کو ناز ہوگا پارسائی کا عبادت کا ریاضت کا. ہمیں تو ایک بھروسہ ہے محمد عربی کی شفاعت کا. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال دو کرتا محمد کی غلامی کا. معزز حاضرین بزرگان دین جماعت مسلمین امت بہترین اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی. دین کی نسبت پر اللہ نے اپنی دہلیز پر جمع فرمایا. ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں اللہ میرا آپ کا جمع ہونا بیٹھنا سننا سنانا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اس رنگ میں قبول فرمائے ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے.
اللہ اس بزم کو اس رنگ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس حاضری کی برکت سے آمین. اور ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. یہ دنیا دارالفنا ہے. یہاں کی ہر چیز فانی ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں آئے چلے گئے. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے, محفل کا ہے رنگ وہی. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے, محفل کا ہے رنگ وہی. ساتھی کی نوازش جاری ہے, مہمان بدلتے رہتے ہیں. ہماری اس مسجد کو آباد کرنے والے پہلے دوسرے لوگ تھے. آج پیوندے خاک ہو گئے. ایک وقت آئے گا میرا تمہارا بھی جنازہ اٹھے گا, مجھے اور آپ کو بھی پیوندے خاک کر دیا جائے گا. ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں کوئی نہیں آتا. کوئی اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آتا, نہ کوئی اپنی مرضی سے دنیا سے جاتا ہے. اپنی مرضی سے جانے والے کو خودکشی کرنے والا کہا جاتا ہے, جس کے بارے میں بخشش کی دعا حرام ہے. موت دینے والا بھی اللہ, زندگی دینے والا بھی اللہ. مجھے اور آپ کو کتنا جینا ہے نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں. جانتے ہیں؟ کون جانتا ہے بتاؤ؟ کوئی نہیں جانتا. پارہ نمبر 21. 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. ایک قیامت کا بانی کوئی نہیں جانتا, صرف نشانیاں بتلائی. اس کا سچا حقیقی ٹائم صرف کون جانتا ہے؟ بولو اللہ. ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا. ڈاکٹر بتاتے ہیں بننے کے بعد اس کو بننا کیا ہے وہ صرف میرا رب جانتا ہے. بارش کب کہاں کتنی برسے گی صرف اللہ جانتا ہے. نمبر 4 میں اور آپ کل کیا کمائیں گے. نمبر 5 کہاں مریں گے. ان اللہ علیم خبیر, صرف اللہ جانتا ہے. اتنے ایکسیڈنٹوں میں مر جاتے ہیں. گئے پکنک میں ساپوتارا, سب کی ہڈیاں گھر پہنچی. اتنے رات کو سوتے صبح اٹھتے ہی نہیں, اوپر ہی اٹھ جاتے. یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. گاؤں میں چلے جاؤ, جنگلوں میں چھپ جاؤ, جب موت کا وقت آئے گا تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں. ایک آدمی کا کتا مر گیا, بہت رو رہا تھا. کسی نے کہا کتا ہی مرا, منڈی لگتی کتا خرید لینا, اتنا کیوں رو رہا ہے؟ کہا اس نے نہیں رو رہا ہوں, کتا مر گیا. روتا اس نے موت کے فرشتے نے میرا گھر دیکھ لیا. کتنے تو جنازوں کو خاندانی نہیں دیتے, کہیں یہ بھی ساتھ نہ لے جائے. کہ محراب پہ جنازے لٹکاؤ نا, جو مسجد بدل دیتے ہیں. یا تمہارے امام صاحب نے اوپر محراب پہ لٹکایا ہے, میری جان نکل جاتی ہے. جنازے دیکھ کے ڈر لگتا ہے, بیاج کھاتے ڈر نہیں لگتا. جنازے دیکھ کے ڈر لگتا ہے, سوشل میڈیا پہ نچنیوں کے ناچ دیکھ کے ڈر نہیں لگتا. جنازے دیکھ کے ڈر لگتا ہے, سال سال گزر جاتا ہے, قرآن کی زیارت کی توفیق نہیں, ڈر نہیں لگتا. جنازہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے, وراثت میں سے بہنوں کا حصہ ہڑپ کر لیتے ہو, اپنے خود کے بنگلے بنا کے ہر آدمی فضل رب بھی لکھتے ہو, ڈر نہیں لگتا. جنازہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے, انسٹاگرام اور فیس بک پہ اپنی آنکھوں کو آوارہ کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا. جنازہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے, قرآن کی جھوٹی قسمیں کھاتے ڈر نہیں لگتا, ماں باپ کو ستاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا. جنازے سے سب ڈرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں جو حدیث میں نے سنائی مشکات میں ہے, یہاں اس مجمع میں کون چاہتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ ہمیں نصیب فرمائے؟ بتاؤ ہاتھ اٹھا کے کون چاہتا ہے؟ تو سارے نیت کرو. میں 7 قسم کے لوگ بتاؤں گا. میرے نبی نے فرمایا یہ 7 قسم کے لوگ ایسے اللہ قیامت کے دن انہیں عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. بولو آمین. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم ان 7 اوصاف کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے میرے نبی نے قول قیامت کا دن ہوگا نا, کوئی کسی کو ساتھ نہ دے گا. اولاد ماں باپ سے بھاگیں گی, ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے. دنیا میں کتنی بے وفائی ہے دیکھ لو. ایسا ہوتا ہے دوست ساتھ ہوتا ہے, پیسے ختم دوست دامن جھاڑ کے نکل جاتا ہے. مطلب یہ دوستی ہے جو دنیا میں ساتھ نہیں دیتے. اور اب تو اس ایسے دور سے گزر رہے, ہر دوسری تیسری گلی میں 4-5 دشمن پال کے رکھے. نمازوں کے لیے مسجد میں آتے ہیں, دیکھتے وضو خانے میں میرے بغل میں کون وضو کر رہا ہے. اگر وہ ہمارے مزاج کا نہیں ہے تو ہم جگہ بدل دیتے ہیں. ہم صف میں دیکھتے ہیں کہ میرے دائیں بائیں کون کھڑا ہے, ہمارے مزاج کا نہیں ہے, ہماری دشمنی ہے, تو ہم وہاں سے وہاں چلے جائیں گے. لاکھ سجدے کرو, ایسے سجدے اللہ منہ پہ مار دے گا جب دلوں میں کیا لیے کھڑے ہو. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں, جی ایسے لگایا جینے میں, مرنے کو مسلمان بھول گئے. افسوس کتنے نوجوان باپ سے نہیں بنتی, اتنے کہتے ہیں مجھے میری ماں سے نہیں بنتی. جس کو میرے نبی نے جنت کا دروازہ بتایا تھا, باپ راضی اللہ راضی, باپ ناراض اللہ ناراض, میرے باپ سے نہیں بنتی.
جن کاندھوں پہ بیٹھ کے میلے دکھائے, کاروبار سیٹ کر کے دیا, تیرا ولیمہ کرایا, تیری شادی کرائی, وہ کہتا ہے میرے باپ سے نہیں بنتی. جس ماں نے جنم دیا, 2 سال دودھ پلایا, 9 مہینے پیٹ میں رکھا, ولادت کی تکلیف کو برداشت کیا, یہاں بٹھا کے طواف کراؤ, درد ذہ کی جو تکلیف ہے اس ایک درد کا حق ادا نہیں ہو سکتا. میری ماں سے نہیں بنتی. ان الجنت تحت اقدام امہاتکم, مشکات میں ہے آپ جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے. اویس کرنی صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے سب نہیں بن سکتی. یہ گئے تھے میرے نبی کے دیدار کے لیے, حضور اتفاقاً وہاں موجود نہیں تھے. کسی صحابی نے کہا ٹھہر جائیے, حضور سفر میں آ جائیں گے. اس زمانے کا سفر ہمارے سفر کی طرح نہیں ہوا کرتا تھا. رات کو بیٹھے چھوٹا کو دیکھو سے اس وقت بندے والے انہوں دواری کرتے اور 2-3 مہینے لگ جاتے. اویس کرنی کہہ رہے ہیں نہیں کہتا میری مجبوری ہے. کہا کیا مجبوری ہے؟ ٹھہر جاؤ, یاد کر لینا صحابی بن جاؤں گے. کہا میری بوڑھی ماں بیمار ہے, اگر میں یہاں ٹھہر جاتا ہوں, اگر اس کو وضو کرانا ہوگا, پیاس ستائیں گی تو میرے یہاں رہوں گا تو وہاں اس کو پانی کون پلائے گا. یہ عذر کر کے چلے گئے. جب حضور تشریف لائے, کسی صحابی نے کہا اویس آئے تھے اور یہ عذر کر کے چلے. حضور نے یہ نہیں فرمایا بڑا بدقسمت آدمی نکلا, دیدار کرتا صحابی بن جاتا. آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جب اویس سے تیری ملاقات ہو جائے نا, میری امت کی بخشش کی دعا کرانا. ہم تو چھپا چھپا کے آئس کریم لاتے ہیں گھر والی کے لیے. ماں پوچھ لے بیٹا کیا ہے, کہا میری گھر والی کی دوائی ہے. جیسے یہ کبھی ماں نہیں بنے گی, یہ کبھی باپ نہیں بنے گا. بیوی سارا جانتی ہے, کہاں جاتے ہیں, کب آتے ہیں, کب جاتے ہیں. ماں کچھ نہیں جانتی. ماں کو سامنے سے پوچھنا پڑتا ہے بیٹا کب آئے گا. کتنی تو مائیں پوچھتی نہیں, بیوی سے ہی پوچھ لیتی ہے تیرا شوہر کب آئے گا, کیونکہ اب تو تیرا ہو گیا میرا نہیں رہا. گھر کی کہانی ہے. میں تو نوجوانوں سے کہتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا بیوی پہ ظلم کرو, ماں کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ہر ایک کو اس کا مقام دو. جو مقام بیوی کا ہے وہ مقام ماں کا نہیں, جو مقام ماں کا ہے وہ بیوی کا نہیں. دوسری بیوی لا سکتے ہو, بتاؤ دوسری ماں لا سکتے ہو؟ ارے بولو, تمہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں عورتیں ملیں گی, ناک ملے گا, آنکھیں ملیں گی, ہونٹ ملیں گے, چہرہ, لیکن ماں کا چہرہ اللہ نے سب کا ایک ہی بنایا ہے. تمہاری جو ماں ہے وہ تمہیں کہیں نہیں مل سکتی. زندہ ہے تو قدر کرو, ماں زندہ ہے قدر کرو, باپ زندہ ہے قدر کرو. پر قیامت کا دن ہوگا, کوئی ساتھ, ماں بھی ساتھ نہیں دیں گی, باپ بھی ساتھ نہیں دیں گے, جگری اور گہرے دوست بھی ساتھ نہیں دیں گے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اولادیں ماں باپ سے بھاگیں گی, ماں باپ اولاد سے بھاگیں گی, بیوی خاوند سے بھاگے گی, خاوند بیوی سے بھاگے گا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. جگری اور گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اللہ پورے کارو جلال میں ہوگا, آواز آئے گی این المتکبرون. دنیا کے بڑے بڑے متکبر کدھر ہے, کوئی جواب نہ دے گا. پھر اللہ فرمائے گا این الملوک, بڑے بڑے بادشاہ کدھر ہے, کوئی جواب نہ دے گا. پھر اللہ فرمائے گا انا الملک للہ الواحد القہار. بادشاہ میں ہوں, بادشاہ مجھے زیب دیتی ہے. مشکات میں ہے, کسی کا پسینہ ٹکنوں تک, کسی کا گھٹنوں تک, کسی کا کمر تک, کسی کا گلے تک. میرے نبی نے فرمایا منہ میں آگ کی لگام ہوگی. مشکات میں موجود ہے, آنکھوں سے آنسو نکلیں گے, آنسو ختم, پھر خون نکلے گا, اتنا خون. میرے نبی نے فرمایا کشتیاں چھوڑ دو, کشتیاں بہ پڑیں گی. حوالہ دیتا ہوں, علماء موجود ہے, یہ حدیث مشکات میں موجود ہے. کشتیاں چھوڑ دو, کشتیاں بہ پڑیں, آنکھوں سے خون نکلے گا. ایسے خطرناک ماحول میں میرے نبی نے فرمایا 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے, اللہ انہیں عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. سارا جہان جھوٹا ہو سکتا ہے, رسول اللہ کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. بولو بے شک. اور ایک بات, ایسا خطرناک ماحول ہوگا, اگر کوئی بچائے گا تو صرف آمینہ کا لال بچائے گا. بولو بے شک. سب کی زبان پہ ایک ہی رٹ ہوگی, یا رب نفسی یا رب نفسی. میرا نبی فرمائے گا یا رب امتی یا رب امتی, یا اللہ میری امت میری امت. پہلا آدمی جس کو اللہ عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا, امام عادل, انصاف پسند بادشاہ. اس مذہب کا دوسرا نام ہے عدل, مذہب اسلام کا دوسرا نام ہے انصاف. الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم. ملک کفر کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے, ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا. جس گھر میں, جس سوسائٹی میں, جس علاقے میں, جس محلے میں ظلم جب ترقی پکڑتا ہے تو وہ بستیاں, وہ علاقے ویران تباہ برباد ہو جاتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں کتنے ظلم ہو رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا لا تضربوا اما اللہ, اللہ کی باندیوں کو نہ مارو. اتنے مرد اپنی بیویوں کو مارتے ہیں. یہ جرأت نہیں, یہ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں.
اللہ کے نبی کی 11 بیویاں تھی. امی عائشہ سے میرے نبی کا پیار کیسا تھا؟ امی عائشہ خود فرماتی ہے لنا شمسن ولی آفاق شمسن و شمسی خیر من شمسی السماء. ایک آسمان کا سورج اور ایک میرا سورج ہے. میرا سورج آسمان کے سورج سے افضل ہے کیونکہ میرے سورج کے صدقے میں اللہ نے وہ سورج بنایا ہے. فإن الشمس تطلع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء. وہ سورج فجر کے بعد نکلتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. ہمارے نبی عشاء کے بعد گھر جاتے سلام کرتے بیوی کو دیکھ کر مسکراتے. ہم تو فرعون کی طرح آنکھ بگولے گھر میں گھستے پھنسیں گے تو کہیں ہماری بزرگی متاثر ہو جائیں گی. ہر وقت غصے میں ہر وقت غصے میں شان رجولیت کہیں داغدار نہ ہو جائے. یہاں کتنے ہوٹلوں میں کھانا چلانے جاتے ہیں 4 5 5 دوست جاتے ہیں. چائنیز بھی کھانے چلے جاؤ 800 روپے بل نکلتا ہے اور بڑی اچھی ہوٹل میں چلے جاؤ تو 4000 4500 کا بل ہوتا ہے. بل دینا پڑتا ہے. ہاں کھایا تو دینا پڑتا ہے. کیوں نہیں دیں گے تو برتن دھونے پڑیں گے. 20 سال سے تمہاری بیوی کھلا رہی ہے کہیں کہا کہ مجھے 200 ہدیہ دو ورنہ برتن دھلواؤں گی. وہ تو دور کی بات کبھی تعریف بھی نہیں کرتے. یار بہت اچھی بریانی پکائی چل 200 ہدیہ دے دیجیے اور آپ کو واپس دے دیتے تھا پان کھا کے. اب بھی نہیں دیا. 20 سال سے کھلا رہی کب بھی 500 کا نوٹ ہدیے میں دیا نہیں دیا. دیا ہوگا کوئی آشا وغیرہ. ہوٹل میں کتنا پیسہ دیتے بیوی اتنا پکاتی ہے کبھی تعریف بھی نہیں کبھی پیسہ بھی نہیں. تو پیسہ دیتے تو اگلی بریانی اس سے اچھی بنتی. ہمارے نبی نے 2 دفعہ ریس لگائی. کیا ضرورت تھی ریس لگانے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھوٹا پانی پیا پھر وہ نشان جہاں بتایا وہیں ہوٹ لگا کر پیا. محبت بڑھانے کا فارمولا تھا. ہمارے تو گھر ٹوٹ رہے. مرچ زیادہ نمک کم دھڑا دھڑ طلاق طلاق طلاق. کتنی لڑکیاں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی اور کتنے شادی شدہ ایسے حلال بیویاں میسر ہونے کے باوجود کتنے افیئر میں پڑے ہوئے. 3 بچوں کے باپ ہے یا وہ عورت 3 بچوں کی ماں ہے. اور عشق بھی دیکھو جیسے چائنا کا کھلونا ہو نہ گارنٹی نہ وارنٹی. یہ یہاں ہے لڑکی نیپال میں ہے. کوئی جوڑ ہی نہیں. 3 سال سے ہمارا دعا کرو ہمیں اللہ جوڑ دے. دعا بھی ہم سے کروا دے. یہ سوشل میڈیا اتنی گندگی پھیلی ہوئی ہے کہ سجدوں میں بھی دھیان نہیں رہتا. نمازیں بھی ہماری دیکھو کیسی نمازیں. مسجد میں بالکل دل نہیں لگتا. آئے کب نکل جائے بالکل بے چینی ہے. قرآن پڑھنے کو بالکل جی نہیں کرتا. 1 گھنٹہ تراویح نہیں سنتے. 1 گھنٹہ وہ مسجد کی ووٹ ڈھونڈتے جہاں 40-45 منٹ میں ہمیں مولانا فارغ کر دیتے. جس رب نے 24 گھنٹے نعمتوں کی بارش برسائی اس رب کا آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنے کا میرے تمہارے پاس ٹائم نہیں. پہلا آدمی جو ظلم نہ کرتا ہو. میں تو کہتا ہوں ظالم نہ بن مظلوم بن کے یہ نہیں کہتا گھروں کے سامنے بزدلی دکھاؤ. ہم بزدلی وہاں دکھائیں گے اور جرأت اپنوں کے سامنے کرتے ہیں. جہاں اپنا بس نہیں چلتا وہاں کہتے نہیں یار مجھے جھگڑا پسند نہیں. جہاں بس چلتا ہے وہاں تو اکھاڑے تیار ہو جاتے ہیں. سب کا بھائی سب کے بھائی سے دشمنی مول لیتا ہے. کتنا کا ایک بھائی زمین کا ٹکڑا نہ یہ لے جائے گا نہ یہ لے جائے گا. دونوں ایسے ہی جائیں گے. لیکن کیسے مرے؟ بھائی نے بھائی کا جنازہ نہیں اٹھایا. کہانی میرے بھائی سے نہیں بنتی تھی. بھتیجے جنازے میں چچا کے جنازے میں نہیں آتے. نہیں ہمارے پپا کی ہمارے چچا سے نہیں بنتی تھی. ہماری دشمنی ہے. ہمارے نبی کی تعلیم کیسی. ایک دفعہ امی عائشہ سے کہا مانگ کیا مانگتی ہے؟ جو مانگے گی میں دوں گا. امی عائشہ نے فرمایا مجھے تو سمجھ نہیں آتا. اگر اجازت ہو تو اپنے ابو سے مشورہ کر سکتی ہوں. کہا جاؤ پوچھ کے آؤ. ابو بکر سے پوچھا کہ دریا رحمت جوش میں ہے. حضور نے فرمایا جو مانگنا ہے مانگ میں دوں گا. مجھے سمجھ نہیں آتا کیا مانگوں. آپ مشاورت دے دیجیے. کہا جا پوچھ معراج پر گئے تھے کہاں گئے؟ نا گیا تھا. تو کہا حضور قربت خاص میں پہنچے سے رب سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی. اگر کہیں ہاں ہوئی تھی ان باتوں میں سے صرف ایک بات بتا دو. مانگا تو بھی علم مانگا. ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کریٹا فریزا پتہ نہیں کیا کیا مانگے. امی عائشہ جب حضور کے پاس آئی کہا مشورہ ہو گیا کہاں ہو گیا. کہا ماں کیا مانگتے؟ کہا معراج پر گئے تھے کہاں. قربت خاص میں پہنچے کہاں. رب سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی کہاں. کہا ان باتوں میں سے صرف ایک بات بتا دو. ہمارے نبی مسکرائے. کہا کیا انتخاب ہے میرے یار غار کا. مانگا تو بھی علم مانگا. کہا عائشہ یہ تو میرے اور میرے رب کا راز ہے لیکن تجھ سے وعدہ کیا ہے تجھے بتلانا بھی ہے. سن میں قربت خاص میں پہنچا. رب نے فرمایا میرے حبیب تیرا امتی دوسرے امتی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا. مجھے رب پر واجب ہے بغیر حساب کتاب کے جنت دوں گا. کسی کا دل نہیں جوڑ سکتے تو کسی کی دل شکستگی دل آزاری کا سبب بھی نہ بنو. پڑوسی بھوکا سو جائے فرمایا نماز کو نہیں. یہاں تک فرمایا کہ اپنے پڑوسی بھائی ہمسایہ کو گوشت کی خوشبو سے پریشان نہ کرو.
تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال کے اس کی کٹوری غریب ہمسایہ کے گھر بھیج دو. اور اگر یہ حوصلہ نہیں ہے تو ایسے وقت میں روٹی پکاؤ جب غریب بچے سو چکے ہو. اگر انہوں نے اپنے ماں باپ سے ضد کی اور اس ضد کا مطالبہ پورا نہ کر سکے, بتاؤ دکھوں کا مداوا کس کے پاس ہے؟ عائشہ دوڑی ہوئی اپنے ابو بکر کے پاس آئی. کہاں عائشہ, کہاں ترس رہے, بتا کیا فرمایا؟ کہاں قربت خاص میں پہنچے, جنت میں جانے کا فارمولا بتایا ہے. کہاں کیا؟ کہاں اللہ نے فرمایا میرے حبیب تیرا امتی دوسرے امتی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا, مجھ رب پر واجب ہے بغیر حساب دے گا کہ جنت دوں گا. ابو بکر رونے لگ گئے. ابا جان کیوں رہ رہے ہو؟ آپ نے تصویر کا ایک رخ پڑھا ہے, دوسرا رخ نہیں پڑھا. جو رب ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے پر جنت دے سکتا ہے, جو جڑا ہوا دل توڑے گا اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. 60 برس 70 برس جینا ہے, پھر دشمنیاں کیوں کرے؟ 3 دن سے زیادہ مومن کا کسی دوسرے مومن سے اپنے نفس کی وجہ سے دشمنی کرنے کی اجازت نہیں ہے. تم دشمنی کرو تو دین کے لیے وہ مضمون آگے آئے گا. پہلا, امام عادل انصاف پسند بادشاہ, جو کبھی ظلم, اور انشاءاللہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کریں گے, بولے انشاءاللہ. پہلا آدمی, اگر عرش کا ٹھنڈا سایہ چاہتے ہو تو کبھی کسی پہ ظلم نہ کرنا. افسوس اس بات کا ہے, ہم جس سماج میں جیتے ہیں نا, ہمارے یہاں تو مؤذن پہ بھی ظلم ہوتا ہے. 12 نمبر کا پنکھا, 20 نمبر کا پنکھا, مولوی صاحب کو بتایا کون سے بزرگ کون سے پنکھے کے نیچے کھڑے رہتے ہیں اور کون سے پنکھے میں کون سا نمبر ان کا سیٹ ہے. بیچارہ کتنا یاد رکھے گا, ورنہ گالیوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے. دوسرا آدمی, جوانوں سے کہتا ہوں, یہ دوسرا آدمی شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. جوانی صرف مستی کا نام نہیں ہے, جوانی آوارگی کا نام نہیں ہے, جوانی سوشل میڈیا میں پڑے رہنے کا نام نہیں ہے, جوانی دروازے بند کر کے, کھڑکیاں بند کر کے گندی فلم دیکھنے کا نام نہیں ہے. جوانی تو مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے آنسو بہانے کا نام ہے. 1000 بوڑھوں کی توبہ کے مقابلے میں اللہ کو ایک جوان کی توبہ زیادہ پسند ہے. آج کتنے جوان سوچتے ہیں بوڑھے ہو جائیں گے پھر توبہ کریں گے. انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ اپنی ایک سانس کے بھی مالک نہیں. کتنے جوانوں کی جنازے اٹھ جاتے ہیں, کتنے جنازے ایسے دیکھے 30 سال 35 سال 25 سال, بھائی کیسے مرا, ہارٹ اٹیک آ گیا, نہیں چلا کیسے مر جاتے ہیں. شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. یہاں جتنے جوان ہیں میرے بھائی, سارے وعدہ کرو انشاءاللہ ہم اللہ کی عبادت میں جوانی گزاریں گے, بولو انشاءاللہ. اور سوشل میڈیا کا انشاءاللہ بولو غلط استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ. موبائل سے حزب الاعظم پڑھو, قرآن پڑھو, 40 درود پڑھو, یہ موبائل جنت کا مسافر بنا دے گا. غلط کام کیوں کرتے ہو؟ اس موبائل کو جہنم کا ایندھن کیوں بناتے ہو, جہنم میں جانے کا ذریعہ کیوں بناتے ہو؟ تیسرا, رجل قلبه معلق بالمساجد, وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. ایک نماز ختم ہوئی بے چین ہے, کب دوسری نماز کا وقت آ جائے مسجد میں چلا جاؤں. ہمارا معاملہ الٹا ہے, ہم اندر آتے بے چین کب ختم ہوئے باہر نکل جاؤں. اتنے تو جمعہ کو کب آتے جب امام مسجد خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھتے, 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگتے جیسے 403 سے باندھ کے رکھا ہو. اب بیچارہ یہ امام صاحب کیا سنائے گا, ہفتہ مطالعہ کرتا ہے, امت کو کچھ پیغام سنائے. جن کو سنانا ہے وہ تو سارے باہر ہوتے ہیں, وہ آتے کب 1:25 کو آتے ہیں اور 1:35 کو وہ نکل جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں وہ بیان کا سسٹم دعا کے بعد کرو اور سارے دروازے بند کر دو. ایسا یہ تو چھت سے ہی کود کے نکل جائیں گے, کیونکہ اب تو موسم ایسا بنا ہوا ہے جمعہ سے پہلے مسجد میں جلدی آتے ہی نہیں, اور ہر جگہ کا یہ حال ہے, بالکل اخیر میں آتے. تو بیان والا سسٹم نماز کے بعد والا کر دو, جیسے ہی دعا ختم ہو 4-5 کو کہو باہر دروازے بند کر دو. یہ کچھ زبردستی سناؤ, کیا کریں, ماحول ہی ایسا بنا ہے زبردستی سنانا پڑتا ہے. شوق سے تو یہ لوگ گانے سنتے ہیں, حدیث تو شوق سے تھوڑے سنتے ہیں, ان کو زبردستی سنانی پڑتی ہے. سب سے پہلے جمعہ میں جو مسجد میں آتا ہے اونٹ ذبح کرنے کا ثواب, جیسے جیسے تاخیر ہوگی سائز میں کمی آئے, پھر بھینس, پھر دمبا, پھر بکرا, پھر مرغا, پھر انڈا. انڈے والے بہت ساری مسجد چھلکوں سے بھر جاتی ہے. 2 رات جمعہ ہوتا ہے, کپڑے بھی ایسے پہن کے آتے ہیں. نوجوانوں سے کہتا ہوں یہ ایکٹروں کی نقل مت کرو. یہ جینس سے کتنے نماز میں آتے ہیں, یہاں رومال باندھتے ہیں, کیونکہ انہیں بھی پتا ہے, اتنا تو چلو پتا ہے کہ یہ رومال نہیں باندھوں گا تو نماز نہیں ہوگی, تو پھر کیوں پہنتے ہو ایسا؟ کون سا خان پہنتا ہے؟ بس وہی خان کے ایکٹر کی نقل ہی کرنی ہے. نقالی کرنی ہو آمینہ کے لال کی کرو, میرا نبی سفارش کر کے جنت کا مسافر بنائے گا. یہ جن کی نقالی کرتے ہو یہ تمہیں جہنم میں بھیج دے گا. یہاں رومال باندھتے ہیں, کتنے سجدے لے جاتے ہیں, سارا صدر کھل جاتا ہے. کتنے پینٹ کب چڑھاتے ہیں تاکہ نماز مکروہ نہ ہو جائے, نماز حرام نہ ہو جائے. صرف پینٹ چڑھانا نماز میں نہیں ہے, ٹخنوں سے اوپر 24 گھنٹے رہنا ہے, صرف نماز کے لیے نہیں. اور 4 رکعت میں 75 دفعہ چڑھاتے ہیں, چڑھانے میں ہی 4 رکعت ختم ہو جاتی ہے. کیوں ایسا سسٹم, کیوں ایسا پہنتے ہو؟ کم از کم جمعہ میں تو جبہ پہن کے آئے. اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ کا نظام ہے, علماء ہیں, مکاتب ہے, مدرسے کا نظام ہے, پھر بھی ہمارا ماحول تو بڑا خوبصورت ہے. کتنے علاقے ایسے تھے کہ جن کو ڈھنگ سے کلمہ بھی نہیں آتا, کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو درود شریف بھی نہیں آتا, کتنے ایسے علاقے
कहीं ऐसे बंजर इलाकों में जाना होता है, मुझे पूछना पड़ता है आपको मेरी बात समझ आती है कि नहीं, ऐसे ही बैठे रहते जैसे चाइना वाले हो। दुरूद शरीफ नहीं आता, कलमा नहीं आता, जनाजे की दुआ तो बहुत बात की बात है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें ईमान वाले के घर पैदा फरमाया। बोलो बेशक। पढ़ो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अव्वल आखिर है अल्लाह, ज़ाहिर बातिन है अल्लाह, हाफिज़ नासिर है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दोनों जहां में है अल्लाह, कौन मकाम में है अल्लाह, जिस्म में जान में है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा बोलो जोर से, ला इलाहा। जिसने सिद्क़े दिल से, मेरे नबी ने फरमाया मिशकात में, एक दफा सच्चे दिल से अल्लाह की जात और सिफात का एहतराम करके पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दखलल जन्नह, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान वाले के घर पैदा फरमाया। दुआ करता हूँ अल्लाह ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। ईमान के तकाज़ों के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगे, इंशाअल्लाह कलमे वाली अल्लाह मौत देगा, और जैसी मौत आएगी वैसे मरे, जैसे जिएंगे वैसे मरेंगे, जैसे मरेंगे वैसे उठेंगे। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद में आए बेचैनी नहीं होनी चाहिए, तो कुफर तक पहुंचा देती है। बस अल्लाह के घर में आए, इत्मीनान के साथ आए, अदब के साथ वुजू करे, अदब के साथ कुरान खोले, थोड़ा कुछ कुरान पढ़े, नमाज के पहले पढ़े, बाद में पढ़े, आधा घंटा पौन घंटा मस्जिद में बैठे। खैरुल अमाकिन मिशकात में मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन जगह अगर धरती पर है तो वो अल्लाह की मसाजिद है, और शर्रुल अमाकिन बदतरीन जगह अगर धरती पर है तो वो बाजार है। मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है जैसे पानी के अंदर मछली, मुनाफिक मस्जिद में ऐसे होता है जैसे कोई परिंदा पिंजरे में फंस गया और फड़फड़ाता है, कोई रास्ता मिले आजाद हो जाए। आज कुरान से दोस्ती नहीं है, नमाजों से दोस्ती नहीं है। 50 नमाजों की 5 कर दिया था, 50 होती तो क्या होता। इतनी नमाजें थी मेराज में, कितना तोहफा मिला था, हैं बोलो। ये डर रहे कि वापस 50 ना हो जाए, अरे अब तो वही खत्म हो गई। हमारा नबी आखिरी नबी, ये शरीयत आखिरी शरीयत, ये उम्मत आखिरी उम्मत। अब 5 ही पढ़नी है। बोलो कितनी थी पहले? अरे बोलते क्यों नहीं, कितनी थी पहले? 50। अब कितनी है? कितनी अल्लाह ने कम कर दी? 50 होती तो क्या होता। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये इन्होंने 2 नहीं पढ़ी मेरी उम्मत ने, 50 कहां से पढ़ेगी, जाओ कम कराओ। फिर गए फिर आए, कितने चक्कर लगाए मेरे तुम्हारे लिए। लेकिन मैं कहता हूँ मेरा अल्लाह तोहफा दे रहा था, मेरा नबी दे रहा था, तो ना मेरे ऊपर नजर थी ना तुम्हारे ऊपर नजर थी तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान जैसे सहाबी पर थी, जो एक दिन में पूरा कुरान पढ़ा करते थे। इन्हें 50 नहीं, इन्हें 500 दी जाती तो 500 पढ़ लेते, हमसे 5 नहीं पढ़ी जाती। फिर गए फिर आए 45 40 35 30 25 20 15 10 5 9 चक्कर लगाए। कितने? 9। हर चक्कर में 5 कम हो गए। आप सोचते होंगे एक चक्कर और लग जाता है। न इमाम, न मुअज्जिन, न मेहराब, न लेना न देना, धमाधम मस्त कलम। अल्लाह की कसम उलमा मौजूद है, मिशकात उठाओ। 5 रह गई ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी? कहा 5 नहीं, ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे, और जाओ कम करो। मेरे नबी ने फरमाया अब जाते शर्म आती है। जैसे हम किसी दुकान पे कोई चीज खरीदने जाए, वो कहते हैं कितने की? कहा 700 रुपए की। तो हम कराते 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 हम 200 पे ले आए, तो बगल वाला दोस्त कहता है 150 में मांगे, नहीं यार शर्म आती है। बिल्कुल ठीक यही मामला था। 50 की 45 40 35 30 25 20 15 10 5 9 चक्कर में 45 कम हो गए, 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा और जाओ, ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे। मेरे नबी ने फरमाया अब जाते शर्म आती है। फिर भी देखो इस उम्मत का एहसास देखो, मेरे अल्लाह की बात कभी नहीं बदलती। पत्थर की लकीर होती है, जब 50 कहा तो 50 ही होनी चाहिए। फिर अल्लाह की बात नहीं बदलती, लेकिन बदल गई। ना तब्दील ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह ने कहा 45 फिर 40 फिर 35 30 25 20 15 10 5 9 मरतबा अल्लाह ने अपना कलाम बदला। अल्लाह की बात नहीं बदलती। फौरन अल्लाह ने दूसरी आयत उतारी, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। मेरे हबीब तेरी उम्मत बढ़ेगी 5 सवाब 50 का दूंगा। बैतुल्लाह में पढ़ेंगे एक नमाज का सवाब 1 लाख, जमात के साथ 70 लाख, मस्जिद नबवी में 50,000। इतने तो हज पढ़ के आते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। तो मौलाना इतनी फजीलतों वाली नमाज पढ़ के पूरी जिंदगी अब कोई काम ही नहीं है। इन्ना अव्वल मा युहासबु यौमल क़ियामति अस्सलाह। सबसे पहले इबादत में जिस अमल का हिसाब होगा वो है नमाज। और हुकूकुल इबाद में खून, किताबों में लिखा है इबादत में नमाज और हुकूकुल इबाद में खून। न किसी को नाहक कत्ल करो, न अल्लाह का सजदा छोड़ो। एक नमाज, एक नबी की जिंदगी, नंबर 3 कुरान। दामन को मजबूती से बांध लो, थोड़ा थोड़ा टाइम तीनों को दे दो। मर जाओगे छोटा उदयपुर में, रिश्तेदार रोते रह जाएंगे, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा।
آج قرآن سے ہماری دوستی کتنی رہ گئی. جب نئی دکان نیا مکان بنایا تب مولانا ابراہیم صاحب کو تھوڑے حفاظ بھیج دینا جلیبی کھلانے کے لیے, ہماری دکان چل پڑے. بس اتنی نسبت ہے ہماری قرآن سے. ہمارے نبی کی سنتوں سے ہمیں کتنا پیار ہے. میتوں میں سنت یاد آتی ہے, شادیوں میں سنتوں کے جنازے نکل جاتے ہیں. 4 دن شادیاں ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں, اور ہر نئے دن میں نئی رسم. قبروں میں جائیں گے اللہ کا قرآن ساتھ دے گا, قبروں میں جائیں گے رسول اللہ کا فرمان ساتھ دے گا. سارا جہان بے وفا, اولاد بے وفا, بیوی بے وفا, سونا دن بے وفا, اللہ کا قرآن کہتا ہے میں وفادار ہوں. آیت الکرسی کہتی ہے وہ اللہ والے روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 3 دفعہ میری تلاوت کی عادت بنا لیا کر. ساری رات تو سویا کر, میرے گھر کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری. سورہ تبارک الذی کہتی ہے وہ اللہ والے روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد میری تلاوت کی عادت بنا لیا کر. رشتہ دار دفن کر کے چلے جائیں گے, میں اللہ کا قرآن سفارشی بن کر تیری قبر میں پہنچ جاؤں گا. سورہ یاسین کہتی ہے وہ اللہ والے روزانہ فجر کی نماز کے بعد میری تلاوت کی عادت بنا لیا کر. شام تک عشاء تک ہر حادثے سے ایکسیڈنٹ سے تیرے کو بچانا میری ذمہ داری. سورہ کہف کہتی ہے وہ اللہ والے ہر جمعہ کو میری تلاوت کی عادت بنا لیا کر. اور میں قیامت میں فتنے دجال سے تیرے کو بچانا میری ذمہ داری. سورہ اخلاص چھوٹی سی سورت کہتی ہے وہ اللہ والے 3 دفعہ تلاوت کر کے اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو پہنچا دیا کر. پورا قرآن بن کر ان کی قبر میں پہنچ جاؤں گا. سورۃ البقرہ کہتی ہے وہ اللہ والے ویران مکان میں 1 دفعہ میری تلاوت کر لیا کر. جادو ٹونے ٹوٹکے سے تیرے مکان کو بچانا میری ذمہ داری. کون وفادار ہے اللہ کا؟ بولو زور سے کون؟ اللہ کا قرآن. پڑھیں گے قرآن انشاءاللہ. اور اتنا میٹھا اللہ نے قرآن عطا فرمایا. میں کہتا ہوں ہر چیز کے اندر اثر ہے, قرآن میں اثر کیوں نہیں ہے؟ قرآن کے اندر بھی اثر ہے, ہماری زبانوں میں اثر نہیں رہا کیونکہ پیٹ میں لوگ میں حرام کے جا رہے ہیں. دوائی کے اندر اثر ہے, زہر کے اندر اثر ہے, برف کے اندر اثر ہے. قرآن میں اثر کیوں نہیں؟ ہمارے نبی قرآن پڑھتے جناتوں کے قافلے رک جاتے تھے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ. تبلیغ کے لیے پھر سارے جنات مسلمان نہیں بن گئے. وَلَّوْا واپس لوٹے إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ, ڈرانے کی غرض سے اپنے قوم والوں کو بھی ڈرایا کہ کفر نہ کرو, جنات بھی کافر ہوتے ہیں, وہ بھی مسلمان بن گئے. اور کیا کہا؟ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. سارے جن کہنے لگے عجیب و غریب قرآن ہم سن کے آئے ہیں, ہمیں تو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا. کتنے قاری صاحب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم سبحان اللہ کی جگہ استغفر اللہ کی جگہ سبحان اللہ کہتے ہیں, حالانکہ جہنم کی آیت ہے کہ ترجمہ نہیں پتہ, سارے کہتے ہیں سبحان اللہ, حالانکہ استغفر اللہ کا مقام ہے. میری ذمہ داری نہیں, یہاں صرف تمہارا علماء کی, یہاں جتنا بیٹھے سب کی ذمہ داری ہے. تو قرآن کی تفسیر سیکھیے, قرآن کا ترجمہ سیکھیے. اللہ تعالیٰ نے اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے جو قرآن مجھے اور آپ کو دیا ہے, اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہنا کیا؟ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن میں نے قرآن اتارا, بتاؤ میں نے کیا کہا تھا. رمضان کا مہینہ ہے تو ہمارے اس شہر کی جتنی مسجد ہے تمام مسجدوں میں تفسیر ہونی چاہیے. ظہر کے بعد, عصر کے بعد, عشاء کی تراویح کے بعد پتہ چلنا چاہیے کہ قرآن کے ترجمے کیا ہے, قرآن میں کون سی امت کے کیسے واقعات بیان فرمائے. ساری پچھلی قوموں کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے. جب ہمارے نبی قرآن پڑھتے تو جناتوں کا قافلہ رک گیا. ایک جن کہنے لگا ما احسن ھذا الکلام, کتنا میٹھا کلام ہے, کتنا خوبصورت کلام ہے. دوسرا جن کہنے لگا ما احسن ھذا القاری, کلام نہ دیکھ پڑھنے والے کو بھی دیکھ, وہ بھی کتنا خوبصورت ہے. قرآن بھی حسین, پڑھنے والا بھی حسین. اور اللہ نے مجھے اور آپ کو 2 قرآن عطا کیے. کتنے؟ ارے بولو, بتاتا ہوں, میں بولتا ہوں. کتنے قرآن عطا کیے؟ 2. ایک قرآن علم ہے, کملی والا عمل ہے. ایک قرآن متن ہے, کملی والا تفصیل ہے. ایک قرآن اجمال ہے, کملی والا تشریح ہے. ایک قرآن خاموش ہے, کملی والا بولتا ہوا قرآن ہے. ایک قرآن واعظ ہے, کملی والا واعظ ہے. ایک قرآن مسلک ہے, کملی والا سالک ہے. ایک قرآن نور ہے, کملی والا سراج منیر ہے. ایک قرآن رحمت ہے, کملی والا رحمت للعالمین ہے. ایک قرآن میری تمہاری الماریوں میں موجود ہے. ایک قرآن ہجرت والی راہ صدیق اکبر کے کاندھوں پہ موجود ہے. ایک قرآن کی میں نے تم نے زیارت کی ہے. ایک قرآن کی صحابہ نے زیارت کی ہے. ایک قرآن کی ستریں کالی ہے, کملی والے کی
زلفے کا لیے آگے والا جملہ سبحان اللہ کہنا. ایک قرآن سب سے غلاف کے اندر ہے اور ایک قرآن سب سے گنبد کے اندر ہے. ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن اور ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان. ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. حدیث ہے, دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں, مضبوطی سے تھام لیا, میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ایک قرآن اور ایک رسول اللہ کا فرمان ہے. پہلا انصاف کرنے والا. نمبر 2 وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. نمبر 3 وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو. سعید بن المسیب کا لقب بھی پڑ گیا تھا حمامۃ المسجد, مسجد کا کبوتر. جیسے کبوتر مسجدوں میں ہوتے ہیں نا, مسجدوں میں پڑے رہتے ہیں. مشکات میں کچھ لوگ ایسے جو مسجدوں کی میکھیں ہوا کرتی ہے, جس طرح لکڑی کے اندر کل ٹھوک جاتا ہے, یہ مسجدوں میں ٹھوکے رہتے ہیں. جب بھی ڈھونڈو مسجد میں, جب بھی ڈھونڈو مسجد میں. جب یہ بیمار ہو جائے کسی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے, اللہ کے کچھ فرشتے ان کا حال کچھ ان کے گھر جاتے ہیں. نمبر 4 وہ دو بندے ملے اللہ کی رضا کے لیے, جدا ہوئے اللہ کی رضا کے لیے. محبت بھی کرو تو بھی اللہ کی رضا کے لیے, دشمنی بھی کرو تو بھی اللہ کے دین کے لیے, اپنے نفس کے لیے نہیں. مشکات میں ہے ایک بندہ کسی گاؤں جا رہا تھا, اللہ نے فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیج دیا. وہ چوک پہ کھڑا ہو گیا, اس سے پوچھا بھائی کہاں جا رہے؟ کہا فلاں گاؤں جا رہا ہوں. کہاں کیوں؟ کہا میرا ایک یار ہے, اس سے ملنے جا رہا ہوں. کہا اس سے تیرا دودھ کا رشتہ ہے؟ کہا نہیں. کہا کوئی احسان ہے دودھ چکانے جا رہا ہے؟ کہا نہیں. کہا کوئی کاروباری لین دین ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر کیوں جا رہا ہے؟ کہا صرف اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں. وہ فرشتہ کہنے لگا اگر تیری یہی نیت ہے جو اللہ نے تجھے بھی بخشا, تیرے یار کو بھی بخشا. ہمارے یہاں تو کسی کی مس کال شروع ہو جائے تو ہم خود سمجھ جاتے ہیں کہ 2-3 دن کے بعد پیسے مانگے گا. قرض والی دوستی ہے. دوستی کرو تو کس کے لیے بولو؟ ارے دوست سے کہو اللہ کی رضا کے لیے. مومن لوگ مسلمان بغیر غرض کے مصافحہ کرتے, ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ کے بھی سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. دشمنی کرنی ہو دین کی نسبت پر دشمنی کرو. کسی نے مسجد کی بے حرمتی کی, کسی نے قرآن کی بے حرمتی کی, کسی نے ہمارے نبی کی گستاخی کی, ہم اس سے دشمن بن سکتے ہیں. ہماری سانس جب تک ہمارے وجود کے اندر, وہاں تک وہ میرا تمہارا دشمن, جو میرے نبی کا دشمن وہ میرا تمہارا دوست کہاں سے ہو سکتا ہے؟ پیار کرو اللہ کے دین کے لیے, اور اگر عداوت بھی کرو اللہ کے دین کے لیے. نمبر 5 رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. کسی حسین اور جمیل خوبصورت عورت نے کسی نوجوان کو دعوت زنا دی, صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے کہا انی اخاف اللہ, میں یہ کام نہیں کر سکتا, مجھے میرے رب کا خوف آتا ہے. نوجوانوں سے کہتا ہوں ماحول بہت خراب ہے, اگر کوئی حقیقت غلط کہنے والی آ جائے تو معاذ اللہ کہہ کے سنت یوسفی کو زندہ کر دینا. جس دور سے میں اور آپ گزر رہے, ایمان بچانا بڑا مشکل امر ہے. سجدوں میں طاقت تب آتی ہے جب آنکھیں آوارہ نہ ہو. یہ سارا عبادتوں کا سسٹم تب ترقی پکڑتا ہے جب ہماری نظریں صاف ہو اور ہماری پیشانی کا تقدس پائمال تب ہو جاتا ہے جب ہماری شرمگاہوں کا تقدس مٹی میں مل جاتا ہے. اس لیے میرے جتنے ہم عمر نوجوان بھائی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تم سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرو. نوجوان تھا, کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا, بہت خوبصورت تھا, لیکن وہ صرف چہرے کا خوبصورت نہیں تھا, من کا بھی بڑا اجلا تھا. ایک عورت اس دکان پر کپڑے خریدنے کے لیے آئی, اس نے نوجوان کو دیکھا تو وہ عشق ہو گیا. نظر سے نظر ٹکرائی, عشق کی مینار کھڑی ہو گئی. جیسے آج بہت فالتو عشق والے ہوتے ہیں نا, تو بول آسمان سے تارے توڑ کے اپنی نانی کے گھر سے سیڑھی منگواتا ہوں چڑھتا ہوں. صرف الفاظ ہوتے ہیں, جان نہیں ہوتی, کیونکہ جس عشق کا جواز شریعت نہ دے اس میں جان کہاں سے پڑ سکتی ہے؟ وہ تمہاری روح کو دیمک کی طرح ختم کر دیتی ہے. آج تو کتنے بے غیرت نوجوان ایسے بھی دیکھے جو اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں ہماری فکر نہ کرو, ہمارا فکس ہے. وہ باپ بھی سوچتا ہوں کہ ایسے جملے سننے سے بہتر تھا ایسے اولاد ہی اللہ نہ دیتا. جب کوئی لڑکی بھاگتی ہے نا, باقی دہلی چھوڑ کر باپ کا جنازہ اسی وقت نکل جاتا ہے. وہ سوچتا ہے بازار میں لوگوں کے منہ دکھاؤں گا. 22 سال یہ منہ دیکھنے کے لیے, یہ دن دیکھنے کے لیے تجھے پروان چڑھایا تھا. طرح طرح کی اپلیکیشن جوائن ہو جاتے ہیں, مہمان نظر آتے ہیں, اور پھر کیا کہتے ہیں کسی نے کچھ پلا دیا ہے. تمہاری بچی کو پلا دیا, تیرے بیٹے کو پلا دیا, تو نے قرآن کی گٹی پلائی کسی کافر کی مجال ہے. ہماری بہن کی طرف کوئی نظر اٹھا کے دیکھے. یہاں جتنے بھائی بیٹھے اپنے بہنوں کی خود حفاظت کرو, جتنے شوہر بیٹھے اپنی بیویوں کی خود حفاظت کرے, جتنے بیٹے بیٹھے اپنی ماؤں کی خود حفاظت کرے. ہم اپنی ماں سے ہر چیز منوا سکتے, نماز کیوں نہیں منوا سکتے؟ ہم اپنی ماں سے ہر چیز منوا سکتے, پردہ کیوں نہیں پا سکتے؟ تم اتنا کہہ دو ماں تم برقع نہیں پہنے گی تو میں روٹی نہیں کھاؤں گا, تمہاری ماں برقعے کے بغیر نیند نکلے گی, کیونکہ تم بھوکے رہو تمہاری ماں کو برداشت نہ ہوگا. اللہ معاف فرمائے, اب تو برقعے بھی ایسے ہو گئے جو دوسرے برقعوں کے محتاج ہیں. برقع خود محتاج برقع ہے.
पर्दे के लिए पहना जाता, फैशन के लिए पहना जाता है। तो वो गाना से कि मेरी भटनी बहुत बोझल हो गई है, उसने जरूरत से ज्यादा कपड़े खरीदे क्योंकि उसके जहन में गंदा प्लान था। तो उस नौजवान को मेरे साथ कर दो, मेरे घर तक मेरी भटनी छोड़ दे। मालिक की दुकान इसकी नियत से आगा ना हो सका और उस नौजवान को इसके साथ कर दिया। वो घर पहुंची, सारे दरवाजे बंद कर दिए, हया से उस लिबास भी फेंक दिया और उसको दावत ज़िना दी। उसी चेहरे का उजला नहीं था, मन का भी बड़ा खूबसूरत था। उसने कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं ये गंदा काम नहीं कर सकता। अपनी ख्वाहिश पूरी कराने का पूरा जोर लगाया। वो नौजवान हर मर्तबा बचता गया, फिर सोचने लगा कहीं ऐसा ना हो उसके हथकंडे में फंस जाऊं। उसने कहा मुझे वॉशरूम जाना है। उसको रास्ता दिखाया, वो अंदर गया, पाखाना किया, सारा पाखाना अपने जिस्म पे कर दिया। बाहर निकला, उस औरत का सारा नशा उतर गया। उसने कहा दरवाजे खोल दो, ये कोई पागल दीवाना है। इसकी दहलीज को फलांग के हुए कहने लगा दिल में मालिक मेरा तन गंदा हो गया लेकिन मेरा मन तो उजला रहा। बाहर एक नहर की माँ उसने गुस्सा किया, उसका नाम था मुगीरा। जब तक वो जिंदा रहा उसके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी। उसका नाम ही पड़ गया मुगीरा मुश्की। जब वो मर गया, जहाँ उसकी तदफीन हुई इस कब्र की मिट्टी से भी मुश्क की खुशबू आती थी। फिर अल्लाह ने साबित कर दिया यहाँ मेरा वो पाकबाज नौजवान सोया हुआ है जिसने अपने कदमों में बिछी हुई हुस्न की पेशकश को मुस्तरद कर दिया था और उसने कहा था इन्नी अखाफुल्लाह, मैं ये गंदा फेल मेरे रब के खौफ की वजह से नहीं कर सकता। छठा हुआ आदमी रजुलन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। ये भी पॉइंट का जुमला है कि मेरे नबी का फरमान देखो कि दाएं हाथ का दिया हुआ सदका बाएं हाथ को पता न चले। आज तो हम 200 की नोट मस्जिद में देते तो मुअज्जिन साहब से कहते देख असर तक मेरा नाम बोर्ड पे आ जाना चाहिए। हमारे तो सजदे भी रियाकारी की तर्जुमानी करता है। किसी गरीब को देते तो वो लाइन पे खड़ा करते, किट भी तकसीम करनी हो तो गुर्बत का तमाशा बनाते। पहले जमाने में लोग देते थे, बीना को देते थे तो कलाम नहीं, बीना को देते थे तो अंधेरे में बाड़े में छोड़ देते थे और नाबीना को देते थे तो कलाम नहीं करते थे। पता ही नहीं चलता था देकर कौन गया है। और हम जब दे रहे हैं तो हमें किसने दिया है? अरे बोलो, जोर से कहो किसने दिया है? तो हम अपना दे रहे हैं, अल्लाह का दे रहे हैं। अल्लाह चाहता तो हमें देने वाला ना बना तो मांगने वाला भी बना सकता था। तो जितने रईस है उनसे कहूंगा जब दो तो एक हाथ का दिया हुआ वैसे दो कि दूसरे हाथ को पता भी ना चले। और नंबर 7 रजुलुन, नंबर 7 वो आदमी कि जिसने अल्लाह का है रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफ़ाज़त ऐना। जैसे मैंने खुतबे में आयत सुनाई अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अगर दिलों का इत्मीनान चाहते हो तो नौजवानों चलते फिरते उठते बैठते डिजिटल तस्वीर लटका लो। ये उंगली भी क़यामत के दिन तुम्हारी गवाही देगी कि ये वही उंगली है जिस उंगली में तस्बीह होती थी और तेरे नाम की रट लगाया करता था। अल्लाहु अकबर की तस्बीह, सुभान अल्लाह की तस्बीह। जो आदमी तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह का जिक्र करता है, कल कोई साया ना होगा, अल्लाह इस जाकिर को अर्श का ठंडा साया देगा। पिछले जमाने में अल्लामा शिबली की मजलिस चल रही थी, एक बड़ा फलसफी आके बैठ गया। अल्लामा शिबली ने कहा अल्लाह का जिक्र करो, बातिन में नूर उतरता है, चेहरे खूबसूरत हो जाते हैं। तो वो फलसफी खड़ा होकर कहने लगा नाम में क्या रखा है? कहा भाई कैसे? ज़ात मुअस्सिर है, नाम से कुछ नहीं होता। कहा क्यों? कहा मैं कागज पर 100 दफा बर्फ लिखूं तो कागज तो गीला नहीं होता, मेरे होठ तो ठंडे नहीं होते। अगर मैं कागज पर 100 दफा आग आग लिखूं कागज तो गर्म नहीं होता, कागज तो नहीं जलता, मेरे होठ तो नहीं जलते। तो नाम में क्या रखा है? ज़ात में ताकत है, नाम से कुछ नहीं होता। बहुत समझा, सब जल्दी मानते नहीं। मुझे क्या समझाओ? तो एक नंबर का गधा है, उसके चेहरे का रंग बदल गया, आपने मुझे गधा कह दिया। कहा नाम में क्या रखा है? कहा गधे के नाम से जब तेरे चेहरे की रंगत बदल सकती है तो अल्लाह के नाम से दिलों की रंगत क्यों नहीं बदल सकती? चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करो। शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली ज़बान, मुसीबत पर सब्र करने वाली, 4 चीजें ऐसी अगर किसी को दे दी जाए तो दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयां उसके कदमों में अल्लाह ने डाल दी, फिर सारी दुनिया फौत हो जाए, कोई गम नहीं। मेरे नबी ने फरमाया नंबर 1 शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जिक्र करने वाली ज़बान, याद करके जाओ, नंबर 3 मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन, और नंबर 4 नेक बीवी। नेक बीवी 4, ये 4 चीजें जिसको दी गई। आज तक एक बीवी ना काफी, लोग खुद पे पूछते मतलब 4 कर सकते हैं, वो पहले एक को तो संभाल कर सकते हैं। 2 3 4 में कौन सा होता है रोकने वाला? जब शरीयत इजाजत देती है फरकिहु मा तौबा लकुम मिनन निसाई मथना व थुलाथ व रुबा। अल्लाह फरमाता है सूरह निसा 12 नंबर 4, जो औरतें तुम्हें पसंद हो तुम शादी करो। मथना 2, स्टार्टिंग ही 2 से तो कंपलसरी 2 3 4 कर सकते हैं। लेकिन वही भी सुनो जिसकी 2 बीवियां, एक के साथ जुल्म एक के साथ इंसाफ किया, मेरे नबी ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, आधा बदन ठीक होगा, आधे बदन पे लकवा होगा। एक भाई साहब ने दूसरी शादी का प्रोग्राम बनाया, मौलाना से तारीख की, मौलाना जुमा को मेरा निकाह पढ़ाना, का कोई बात नहीं,
دبئی کا جبہ پہنا، پرفیوم لگایا، امامہ پہنا، جا رہا ہے. اس کی بیوی نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ میرا نکاح ہے. تو شربت پی کے جاؤ. شربت پی کے سویا، اٹھا منگل کے دن. تو اٹھا اور بولا تھا وہ بھگا کہاں جا رہے کا پتا بتایا تو تھا آج میری شادی ہے، آج منگل ہے. دوبارہ ایسا سوچا قیامت کے دن اٹھا. ایک بیوی اور اس ماں دونوں میں میچنگ ہی نہیں ہوتی. گھروں میں جھگڑے ہیں نا وہ اسی وجہ سے. وہ کہتا ہے یار مول صاحب میں تو اتنا تھکا ہوا، ماں کی بیوی کی سنو یا ماں کی سنو، دونوں لڑتے جھگڑتے رہتے. تو تین لے آیا تو کیا ہوگا؟ جنگ بدل ہو جائیں گی. چار چیزیں اور ایک بات، چار چیزوں میں میرے نبی نے فرمایا شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور مصیبت پر صبر کرنے والا بدن. آج ہمارے اوپر اب یہاں جتنے بیٹھے نا کوئی نہ کوئی مصیبت میں بیٹھا ہوا ہے. میں بھی آپ کی کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے کیونکہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، پریشانی آتی ہے. لیکن ہم سوچتے ہیں کہ یار اتنا میں پریشان ہوں، میرے سے زیادہ پریشان کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہم یوں سمجھتے، حالانکہ ہم سے بڑے بڑے پریشان لوگ ملیں گے لیکن ان کو ہنسنے کی عادت ہوتی ہے، ان کی پریشانیاں چھپ جاتی، پتہ نہیں چلتا. ایک آدمی تھا، ایک بزرگ کے پاس آیا، کہا حضرت میرا گھر بہت چھوٹا ہے اور رہنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں تو میرے لیے رہنا مشکل ہو گیا ہے، آپ دعا کر دیجئے کوئی کچھ شادی ہو جائے، کوئی وظیفہ دے دیجئے. تو حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، کمرہ تمہارا تنگ ہے کہاں، رہنے والے زیادہ ہے کہاں، پریشان ہو بہت پریشان ہو، ایک مرغا ملا لو. مرغا ملا لیا. وہ سوچنے لگے کوئی برکت ہوگا، کمرے چھوڑے ہو جائیں گے. جمعرات کو آنا، مرغا ملا لیا. جمعرات کو گئے، کہاں کیا حال ہے؟ کہاں بہت مشکل حال ہے، پہلے تو کمرہ تنگ ہی تھا، یہ مرغا کبھی یہاں فجر سے پہلے چلانا شروع کر دیتا ہے، میرے لیے بہت جینا مشکل ہے. کوئی بات نہیں، کہا ایک بکرا بھی ملا لو. جمعرات کو آنا، بکرا ملا لیا. پھر جمعرات کو گئے، کام کیسا ہے؟ کام تو پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہے، کبھی یہاں نیند کرتا ہے، کبھی میں پیشاب کرتا ہے، کبھی اس کو ٹانگ رسید کرتا ہے، کبھی اس کو مارتا ہے، بہت مشکل ہے جینا. کوئی بات نہیں، اب فکر کیوں کرتے ہو، میں بتاتا ہوں نا. ایک گدھا بھی ملا لو. جمعرات کو آنا، گدھا ملا لیا. پھر جمعرات کو گئے، کام کیسا ہے؟ کام دعا کر دیجیے میں مر جاؤں، ایسے جینے سے موت بہتر ہے. کیا کہا زندگی بالکل نرک بن چکی ہے، جہنم بن چکی ہے، ایسا نہیں جینا، ایسے تو مرنا اچھا ہے. کوئی بات نہیں، فکر کیوں کرتا ہے؟ چل مرغا نکالتے، جمعرات کو آنا. مرغا نکالا، جمعرات کو آیا، کہاں کیسا ہے؟ پہلے کے مقابلے میں ٹھیک ہے. کوئی بات نہیں، بکرا نکالتے، جمعرات کو آنا. بکرا نکالا، جمعرات کو گئے، کہاں کیسا ہے؟ آپ کی دعا اللہ کا شکر پہلے کے مقابلے میں بہت اچھا ہے. گدھا نکال، جمعرات کو آنا. گدھا بھی نکال دیا، جمعرات کو مٹھائی کا ڈبہ لے کر. حضرت میرے جیسی زندگی کسی کی نہیں، کمرہ بھی وہی ہے، رہنے والے بھی وہی ہے، لیکن اس سے بڑی پریشانی دیکھی نہیں تھی، اس لیے اس کو بڑا سمجھتا ہے. اتنے بیٹھے کوئی نہ کوئی پریشان ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ پریشان کوئی نہیں. لیکن میں کہتا ہوں کتابوں میں لکھا ہے اگر کانٹا بھی چبھ جائے نا مومن کو، اگر اس پر صبر کرے گا اللہ اس کی وہ جزا دے گا، وہ تمنا کرے گا کاش ساری زندگی کانٹے ہی لگتے رہتے. کیونکہ ایک نہ ایک دن ہمیں کہاں جانا ہے؟ جنت میں. وہ انشاءاللہ جنت میں جانا ہے. کن کن کو جانا ہے بتاؤ، پیچھے نکال دیتا ہوں. اللہ ہم سب کو جنت والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے بہت خوبصورت جنت بنائی، حوریں بنائی. اللہ 72 حوریں دے گا، لیکن ایک بات سنو، 72 حوروں کی سردار ہماری دنیا کی بیوی ہوگی. ارے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ہاں وہی سردار ہوگی، آپ کتنا بھی منع کرو وہی سردار. دنیا کی بیوی وہاں جنت کی حوروں کی سردار ہوگی. اللہ 72 حوریں دے گا. جنت میں جائیں گے، کوئی بیماری نہیں ہوگی. ایک ایک سنترے کے چھلکے کے نیچے 40 ہزار لوگ بیٹھیں گے. اتنا خوبصورت منظر ہوگا. اللہ جنت دے گا انشاءاللہ. جنت والے اعمال کریں گے بڑے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جنت کی نہریں دے گا، شہد کی نہر، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر. اللہ 4 نہریں عطا فرمائے گا. کورونا نہیں، ٹائیفائڈ نہیں، ملیریا نہیں، نیمونیا نہیں، بیماری نہیں، نزلہ نہیں، زکام نہیں، پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں، پاخانہ بھی نہیں، صاحب کھانا ایک ڈکار لے گا جنتی سارا ہضم. کہاں ڈکار میں بدبو نہیں. میرے نبی نے فرمایا ہم تو ڈکار لینا پتہ چل جاتا ہے کون سی سبزی کھا کے آ جائے. رمضان میں دیکھو مغرب میں کتنے چلاتے ہیں تو ڈکار، ہماری ڈکار میں بدبو میرے نبی نے مشکات میں ہے. جنتی ایک ڈکار لے گا سارا کھانا ہضم اور ڈکار میں سے مشک و زعفران کی خوشبو آئے گی. اتنی خوبصورت اللہ نے جنت بنائی، بہت خوبصورت جنت انشاءاللہ اللہ عطا فرمائے گا. اور اللہ جنت دے گا مجھے اور آپ کو ہمارے عمل سے نہیں، اللہ اپنے فضل سے دے گا. بولے انشاءاللہ. اور ایک واقعہ سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. ہم عشاء کی نماز سے ٹائم سے آگے کراس ہو رہے ہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں، بات ختم کرو. میرے رب کی کریمی دیکھو، میرا رب کتنا بڑا مہربان ہے، کتنا بڑا کریم ہے. قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ آئے گا جس کی نیکیاں اور برائیاں دونوں سیم 50-50. جیسے نیکیاں 100 ہے تو برائیاں بھی 100 ہے. اللہ کہے گا 101 کر دے نیکیاں، تجھے جنت دے دوں گا. جا ایک نیکی کہیں سے لیا، سبحان اللہ ہی لیا. وہ جائے گا ماں کے پاس، کہا ماں تیری مامتا سے تو تاریخ بھری پڑی، ایک سبحان اللہ دے دکھا. وہ ساری کہانیاں دنیا کی تھی، یہاں نہیں، یہاں میں نہیں دے سکتی. ابو تیری شفقت کی لوگ مثالیں دیتے، ایک سبحان اللہ دے دکھا. وہ میلے کاندھوں پہ دکھائے، وہ میلے وہ سارے دنیا کی باتیں، یہاں نہیں. جگری دوستوں کے پاس، پڑوسیوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، سب کے پاس جائے گا.
کوئی ایک سبحان اللہ بھی نہیں دے گا. مایوس ہو کر اللہ کے بارگاہ میں واپس آ رہا ہوگا ایک بندہ ملے گا. کہا اتنا پریشان کیوں ہے؟ کہا یار ایک سبحان اللہ ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی دیتا ہی نہیں. کہا میرے پاس ایک ہی ہے، لے جا. میری جہنم فکس ہے، میری ایک سبحان اللہ سے تیری جنت بنتی ہے، تو وہاں دنیا میں تو بڑا کام نہیں کیا، یہاں تو کر لوں. میری ایک تو لے جا. وہ خوشی خوشی آئے گا ایک سبحان اللہ لے کر، اللہ فرمائے گا بہت خوش ہے، سبحان اللہ مل گئی. اللہ فرمائے گا اچھا کس نے تجھے سبحان اللہ دی؟ کہا ایک بندہ ملا تو کہہ رہا تھا میرے پاس تو ایک ہی، میری جہنم میں ٹکٹ فکس ہے، میرے کو جنت میں جانا نہیں، میری ایک سے تیری جنت بنتی ہے تو تو جنت میں چلا جا. اللہ فرمائے گا جا بلا لا. اس کو بلا کے لایا جائے گا. اللہ کہے گا تو سخی یا میں سخی؟ تو بھی جنت یہ بھی جنت. نمازی بن کے مرو انشاءاللہ. گانے نہ سنو، قرآن سنو، سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ کرو. ان 7 خوش نصیب لوگوں میں اپنا آپ کو شامل کر لو. ایک انصاف کرنے والا، 2 وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. نمبر 3 جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو. نمبر 4 میرا اللہ کی رضا کے لیے جدا ہوئے اللہ کی رضا کے لیے. نمبر 5 پاک باز نوجوان جس نے زنا سے اپنے دامن کو بچایا. نمبر 6 اتنا مخفی صدقہ کیا دائیں ہاتھ کا دیا ہوا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا. اور نمبر 7 ذکر کرنے والا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہماری بستی میں چند لوگوں کے پیسوں سے پوری بستی میں جنہوں نے جتنا بھی تعاون کیا الحمدللہ ہم نے مدرسہ تعمیر کیا. اب ایک اور کام کرنا ہے. جو کمیٹی بھی بنی ہوئی انہوں نے آپس میں مشورہ بھی کر لیا. اسکول بنانی ہے. آپ سب لوگ جیسے مدرسے میں آپ نے حصہ لگا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لڑکیاں ہمارے بچے ہماری لڑکیاں پردوں کے ساتھ رہے. اسلامی تعلیم اسلامی اسکول ہماری ہو، ہسپتال بھی ہو، وہ بعد میں دیکھیں گے. لیکن ابھی اسکول کا پروگرام ہے. آپ سب لوگ تعاون کریں گے انشاءاللہ. اسکول بنائیں گے انشاءاللہ اسلامی اسکول. پھر ایک مثال بن جائے گی چھوٹا ادے پور کی اسکول کی. پھر سارے بستی والے اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے قومی اسکول بنائیں گے. اسلامی اسکول ہر جگہ ہونی چاہیے. دینی تعلیم دنیاوی تعلیم کی اس دور میں بہت ضرورت ہے. ہمارے گیسٹ بستے وہ کلا کتنا پیسہ دے جاتے ہیں. ہمیں نقشہ بنانا ہو ہم غیروں کے پاس انجینئروں کے پاس جاتے ہیں. کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں، کوئی اچھا انجینئر نہیں، کوئی اچھا ٹیچر نہیں، کوئی اچھا وکیل نہیں. اس لیے ہمارے بچے اچھی صلاحیتوں والے ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے اسکول میں پڑھے اور ہماری اسکول ہمارے سماج کا نام روشن کرے. کیونکہ آج غیروں کی نظروں میں مسلمان ایسے دنیاوی تعلیم سے پچھڑے ہوئے. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں آتا. یہ گاڑی چلانے والے اور یہ آٹو پھرانے والے ان کو کچھ آتا واتا نہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے بھی بریلینٹ بنے، ایجوکیشن میں اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کریں. تو اسکول بنانی ہے تو انشاءاللہ آپ سب ایک دفعہ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے قدم تعاون کریں گے انشاءاللہ. وہ بھی معاف فرما، جو اندھیروں میں کیے وہ بھی معاف فرما. یا اللہ جو اجالوں میں کیے وہ بھی معاف فرما. یا اللہ آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا. اطاعت کی عزت نصیب فرما، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما. یا اللہ بہت سارے لوگ یا اللہ اس دینی پروگرام میں جمع ہوئے ہیں. یا اللہ اپن کی اسلام سے پریشان ہے تو اچھی طرح جانتا ہے. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں یا اللہ ان کو اچھے رشتے میسر فرما. ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنا آسان فرما. یا اللہ ہمارا جسم ایک امانت ہے. یا اللہ اپنے جسم کے اعضاء کا یا اللہ صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نہ سننا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، حرام کھانا، غلط چلنا، غلط دیکھنا، غلط بولنا، یا اللہ کفر و شرک نافرمانی، یا اللہ تمام روحانی بیماریوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. جسمانی بیماریوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. بہت سارے لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے. کوئی شوگر کے مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کے مریض ہے، کتنے لوگ کینسر کے مریض ہیں، کتنے لوگ ذہنی مریض ہیں. یا اللہ جو جس لائن سے مریض ہے یا اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرما. یا اللہ ان بیماریوں پر یہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اللہ اس کا بہترین بدلہ جنت کی شکل میں اللہ ان مریضوں کو عطا فرمانا. یا اللہ مدینے کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب فرما. موت ایسی دے بدن پہ احرام ہو، سامنے بیت اللہ ہو، پیشانی سجدے میں ہو، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھ رہے ہو. یا اللہ موت ایسی دے ہم طواف کر رہے ہو. یا موت ایسی دے یا اللہ ہم آب زمزم پی رہے ہو. یا اللہ ہم نفرہ روضے رسول کے سامنے ہم کھڑے ہو، گنہگار قدموں کے ساتھ درود شریف پڑھ رہے ہو. تو بھی راضی ہو، تیرا حبیب راضی ہو. یا ہم درود شریف پڑھ رہے ہو، تیرا نبی مسکرا کر جواب دے رہا ہو. یا اللہ ہم سب کو ایسی سعادت مندی بھری بات نصیب فرما. ایریا رگڑتے دنیا پڑتے ہسپتالوں میں تڑپتے بھوکے پیاسے ننگے مرنے سے اللہ سب کی حفاظت فرما. بھوکے پیاسے ننگے مرنے سے اللہ سب کی حفاظت فرما. کسی بندہ بندی کا ہم پر کوئی حق نہ ہو. یا اللہ ایسی خوش نصیب بات نصیب فرما. نمازوں کی مواظبت کی توفیق عطا فرما. تلاوت قرآن ذکر رحمان کا شوق عطا فرما. زنا بدمعاشی سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ آپسی علامتوں سے ہم سب
سب کی حفاظت فرما، مسجدوں میں دل لگا دے، نوجوانوں کو اپنی نوجوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، انصاف کی اللہ انصاف کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ظلم ظالم بننے سے اللہ سب کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک کے حالات کو درست فرما، جتنی باطل طاقتیں ہیں، جتنی کفر کی طاقتیں ہیں جو اسلام مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے چچوٹ کی اللہ کو نیست اور نابود فرما، ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق، تو نے تیری شان کے مطابق، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں الحمدللہ ہمارے شہر میں بہت اچھا مدرسہ ہم نے تعمیر کرایا اور اللہ کا احسان ہے